اس تیزی سے بدلتی دنیا میں جہاں معلومات کا ایک سمندر ہمارے ارد گرد موجود ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیٹلائٹ اور ڈیجیٹل ورلڈ کے اس دور میں اس دنیا میں کچھ بھی ہم سے چھپا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سی ایسی عجیب اور پراسرار جگہیں موجود ہیں جو ہماری سوچ سے بالاتر ہیں۔ آج ہم انہی میں سے 5 عجیب و غریب اور پراسرار جگہوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اسپاٹڈ جھیل، کینیڈا۔ برٹش کولمبیا وزٹر سینٹر کے مطابق اسپاٹڈ جھیل کو اوکناگن قوم نے صدیوں پہلے ایک مقدس جھیل سمجھا۔ ان کا خیال ہے کہ اس جھیل کے ہر دائرے میں مختلف بیماریوں کی شفا یابی کی خصوصیات موجود ہیں۔ یہ جھیل اصل میں اوکاناگن وادی کی پہلی قوموں میں کلیک کے نام سے جانی جاتی تھی۔ پانی کے آس پاس کی جگہ کئی سالوں سے پرائیویٹ پراپرٹی تھی، لیکن 2001 میں اوکاناگن قوم کے لوگوں نے اسے خرید کر اپنی قوم کے فائدے اور استعمال کے لیے محفوظ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس جھیل سے حاصل ہونے والی معدنیات کو گولہ بارود بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کام مزدوروں سے لیا جاتا تھا جو روزانہ تقریباً 1 ٹن نمک اس جھیل سے نکالا کرتے تھے۔ برٹش وزٹر سینٹر کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کان کنی سے پہلے یہ جھیل اور بھی خوبصورت رنگوں کے امتزاج کو ظاہر کرتی تھی۔ آج جو لوگ اس جھیل کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دور ہائی وے سے ہی ان پولکا ڈاٹس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جھیل کو محفوظ بنانے کے لیے اس علاقے میں باڑ لگا دی گئی ہے۔ دی جائنٹ کازوے۔ 60 ملین سال پہلے آتش فشاں پھٹنے سے یہ کازوے وجود میں آیا۔ یہ چاک بیڈز کے ذریعے بیسالٹ لاوے کے اخراج اور سمندر کی ٹھنڈک سے یہ ستون وجود میں آئے۔ اس جگہ کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ یہ کازوے آئرش دیو فن میک کولن نے بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسکاٹش دیو بین ڈونر نے ایک مرتبہ فن میک کول کو چیلنج کیا تو فن نے ایک پل تعمیر کیا جو آئرلینڈ کو اسکاٹ لینڈ سے ملا سکے تاکہ اسکاٹ لینڈ کو آئرلینڈ میں شامل کیا جا سکے۔ فن کے بین ڈونر کو شکست دینے کے بعد بین ڈونر واپس اسکاٹ لینڈ فرار ہو گیا اور جاتے جاتے کازوے کو تباہ کر گیا تاکہ فن اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ دراصل اسکاٹ لینڈ میں بھی اس قسم کے بیسالٹ راک موجود ہیں۔ آج کل دی جائنٹ کازوے عالمی ادارہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ اور ریزرو ہے۔ ہر سال تقریباً 3 لاکھ لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ لیک ہیلر، ویسٹرن آسٹریلیا۔ ہم نے جیوگرافی کی کلاسز میں پڑھا ہے کہ نقشے پر پانی کی موجودگی دکھانے کے لیے ہمیشہ نیلے رنگ کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن نیچر کو ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا پسند ہے۔ مغربی آسٹریلیا کی جھیل ہیلر اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس کی لمبائی صرف 600 میٹر ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس جھیل کا سائز تو ایسا نہیں جو متاثر کر سکے، اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں نہ ہی کوئی انواع اقسام کی مچھلیاں موجود ہیں۔ اب تو آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس جھیل میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہیلر جھیل اپنے گلابی رنگ سے آپ کے دلوں کو خوش کرتی ہے۔ یہ جھیل بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین کے بالکل قریب واقع ہے۔ اگر آپ اسے آسمان کی بلندیوں سے دیکھیں تو سمندر کے نیلے پانی اور جھیل کے مدھر گلابی پانی میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس جھیل کا منفرد رنگ کی وجہ اب بھی سائنسدانوں کو پوری طرح سمجھ نہیں آئی، حالانکہ زیادہ تر شبہ ہے کہ اس کا تعلق ڈیرینا سیلینا مائکروالوجی کی موجودگی سے ہے۔ ایک اور تھیوری کے مطابق نمک کی پرتوں میں ہیلوفیک بیکٹیریا کی موجودگی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے۔ پانی میں پائے جانے والے بائی کاربونیٹ کے درمیان رد عمل بھی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ ہیلر جھیل کو پہلی بار 1802 میں نیویگیٹر اور کارٹوگرافر میتھیو فلینڈرز نے دریافت کیا، جس نے جھیل سے سیمپل لیے اور اپنے میگزین میں اس کا ذکر کیا۔ یہ جھیل مغربی آسٹریلیا کے ساحل سے دور مڈل آئی لینڈ پر واقع ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہیلر جھیل کافی چھوٹی ہے۔ اس کی لمبائی 600 میٹر اور چوڑائی 250 میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ جب سطح سے دیکھا جاتا ہے تو اس کا گلابی رنگ ہلکا گلابی نظر آتا ہے، لیکن اونچائی سے دیکھنے پر یہ گہرے گلابی رنگ کی نظر آتی ہے۔ لیکن دنیا کی اور گلابی جھیلوں کے برعکس اس کا پانی گلاس میں ڈال کر دیکھا جائے تو یہ پانی واضح طور پر گلابی نظر آتا ہے۔ کچھ سالوں تک اس جھیل سے بھی نمک نکالا جاتا تھا، لیکن اب اس جھیل کو صرف سیاحت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ نازکا لائنز۔ ہم بات کریں گے نازکا لائنز کی، جو ساؤتھ امریکہ کے ملک پیرو میں صحرا میں واقع ہیں۔ یہ لائنز جیومیٹرک پیٹرنز اور مختلف جانوروں کے خاکوں پر مشتمل ہے۔ اونچائی
سے دیکھنے پر صحرا کی پیلی ریت میں چمکتی سفید اور کہیں کہیں سرخ رسٹی کلر کی واضح نظر آتی ہیں۔ گزشتہ 100 سالوں سے یہ لائنز اسرار کا موضوع رہی ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے اور یہ لائنز کس نے بنائی ہیں، ابھی تک اس بارے میں مکمل طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لکیریں پیرو کے علاقے لیما 200 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہیں، نازکا کے قریب پائی جاتی ہیں۔ یہ 860 سے زیادہ سیدھی لکیریں، 300 جیومیٹرک ڈیزائن، 70 جانوروں اور پودوں کے ڈیزائن ہیں۔ 1930 کی دہائی میں امریکی پروفیسر نے ان لائنوں کا مطالعہ کیا اور اس کو دنیا میں فلکیات کی ایک بڑی کتاب قرار دیا۔ ایک نیشنل جیوگرافک ایکسپلورر جوہن رینہارڈ ان لائنوں کے بارے میں ایک نئی تھیوری پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر لکیریں جغرافیائی یا ایسٹرولوجی کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں کا ماحولیاتی نظام کیا ہے، نازکا کے آس پاس کیا ہے، یہاں کے لوگ کہاں آباد تھے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سال میں صرف 20 منٹ بارش ہوتی ہے۔ یہاں پانی واضح طور پر ایک اہم عنصر ہے۔ وہ تمام تصاویر یا ڈیزائن ان جگہوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں پانی حاصل کرنے اور فصلوں کی زرخیزی کے لیے رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ ایونی، جو کہ ایک اور نیشنل جیوگرافک ایکسپلورر ہیں، نے بھی اس بات کو ایگری کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ رسومات دیوتاؤں سے معافی مانگنے، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھانے اور پانی کی التجا کرنے کے لیے تھیں۔ رینہارڈ نے بتایا کہ اس طرح کی لائنز اور تھیمز پیرو میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں اور پورے اینڈیز میں جانوروں کی علامات عام ہیں۔ مکڑیوں کو بارش کی علامت سمجھا جاتا ہے، ہمنگ برڈز کو زرخیزی سے وابستہ کیا جاتا ہے، بندر ایمیزون میں پائے جاتے ہیں جہاں بارش کثرت سے ہوتی ہے۔ رینہارڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی ایک ریسرچ بھی اس بات کو مکمل طور پر ثابت نہیں کرتی، لیکن آرکیالوجی، ایتھنولوجی، اینتھروپولوجی مل کر ایک مضبوط کیس بناتی ہیں۔ کیٹاکومبز آف پیرس۔ پیرس کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں سب سے پہلے ایفل ٹاور کا عکس ابھرتا ہوگا، یا پھر سین ریور پر رومانٹک واک، یا یہاں کے آرکیٹیکٹ، کیفے، فیشن ویک۔ لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پیرس اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس شہر کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے جسے بہت سے سیاح نہیں دیکھ پاتے۔ اگر آپ پیرس کے اپنے اگلے سفر کے لیے کچھ مختلف تلاش کر رہے ہیں تو کیٹاکومبس کو اپنی فہرست میں شامل کریں۔ پیرس کی سڑکوں کے نیچے سرنگوں اور غاروں کا ایک جال واقع ہے۔ 18ویں صدی کے اواخر میں کیٹاکومبس کو مردوں کی تدفین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور یہ لاکھوں لوگوں کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ کیٹاکومب انسانی باقیات کی بھول بھلائیاں ہیں، اس لیے ایک بار جب آپ یہاں اتر جاتے ہیں تو آپ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جانا کدھر ہے۔ پیرس کے کیٹاکومبس کو دیکھنا عجیب اور انوکھا تجربہ ہے اگر آپ کمزور دل نہیں ہیں تو۔ اگر آپ واقعی اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے سے بکنگ کروا لیں تاکہ ٹکٹ کے لیے لمبی لائنوں میں نہ لگنا پڑے۔